ماشاء یہی ہے مین. تھوڑا سا کھول نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم. درود پاک پڑھیں. یہ جو درود ہے نا محمد اور آل محمد پہ درود، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ قطعی القبول ہے. میں آسان کرتا ہوں. قطعی القبول اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں قبول ہو. کوئی دنیا کی عبادت ایسی نہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زہد ہو، ورع ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، یقظہ ہو، بیداری ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تراویحاں ہوں. کوئی عبادت ایسی نہیں جو قطعی القبول ہو. نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ان کی نماز میں ریا آ گئی تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. تو پتہ چلا کسی نمازی کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کی نماز قبول کی یا رد کر دی. روزہ، فاسٹ، تاجدار کائنات فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کو سوائے سفر سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو پتہ چلا دنیا کی کوئی عبادت ہو، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں کہ 100% اللہ نے قبول کر لی. ایک ہی عبادت ہے بس، محمد اور آل محمد پہ درود. یہ قطعی القبول ہے. چور پڑھے اس کا بھی قبول، ڈاکو پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی اوپر سے پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی ریا کے طور پہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی دل سے پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی شرابی پڑھ لے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑھ لے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھ لے اس کا بھی قبول. درود ہے قطعی القبول. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں سمجھاتا ہوں. جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسان کی وجہ سے تو اس کا فاعل ہوتا ہے، انڈیویجول اس کی وجہ سے اللہ یا قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے. مثلا نماز جب پڑھتے ہیں ہم، میں اور آپ، تو میں اور آپ نماز میں ہوتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، میں نمازی بن گیا. آپ نے نماز پڑھی، آپ نمازی بن گئے. میں نے روزہ رکھا، میں صائم بن گیا، آپ صائم بن گئے. میں نے حج کیا، میں حاجی. میں نے سخاوت کی، میں سخی. میں نے عبادت کی، میں عابد. یہ فاعل بتا رہا ہوں. میں نے زہد اختیار کیا، میں زاہد. میں نے سجدہ کیا، میں ساجد. ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں. تو جن عبادات میں اور آپ ہوتے ہیں نا فاعل، اس لیے اللہ نے ان کی قبولیت کی گارنٹی، دلیل نہیں دی. اللہ نے کہا تم ہوتے ہو، تمہاری وجہ سے، یعنی میں فرض کرے نماز پڑھوں گا تو میری وجہ سے اللہ یا نماز قبول کرے گا یا رد کر دے گا. میں روزہ رکھوں گا، میری وجہ سے اللہ یا روزہ، بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا، میری وجہ سے اللہ یا روزہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. اگر میں حج کروں گا
یا کوئی زید بکر حج کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے یا قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ پتہ چلا ہر عبادت میں اور آپ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے اللہ یا قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آتا ہے، نہ میں ہوتا ہوں نہ آپ ہوتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں نا، پڑھیں درود۔ یارو میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اتنی دور سے مشکل حالات میں ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں کیا فیس کر رہا ہوں، مشکل حالات میں آیا ہوں۔ اس پروگرام، اس جشن کو، اس کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم نے آغاز کیا تھا اس کا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، پڑھیں درود ذرا۔ ادریس بھائی، یار یہ میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے جوتے بھی میرے سر کا تاج ہیں، میں مہمان ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، اور یار آپ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، اور یار اللہ کو نہ پڑھائیں، آپ پڑھ کے دکھائیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ یارو پھر میں اور آپ کدھر گئے؟ ہم تو نکل گئے نا۔ اللہ نے کہا تمہاری وجہ سے عبادت میں قبول کرتا تھا یا رد کرتا تھا، محمد اور آل محمد کے درود میں تم تو ہے ہی نہیں نا، تم تو پڑھ نہیں سکتے، تمہاری اوقات اتنی نہیں، تمہاری حیثیت اتنی نہیں، تمہاری ذات اتنی نہیں، تمہاری زبان اس قابل نہیں۔ اپنا گریبان جھانک، تو پڑھے گا، تو پڑھے گا محمد اور آل محمد پہ درود، تم نہیں پڑھ سکتے تو مولا کیا کریں؟ فرمایا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہونا تو مجھے کہا کرو، مجھے کہا کرو، میں ان کی شان، ان کے مقام کے مطابق میں خدا محمد اور آل محمد پہ میں درود پڑھوں گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قاری جی، حضرت جی، علامہ جی، مفتی جی، فتوے نہ لگا، گالیاں نہ نکال، گولیاں نہ چلا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے دلیل لے کے آ، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ۔ جو خدا کسی ایرے گیرے کو، کسی نتھو خیرے کو محمد اور آل محمد پہ ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری اٹھائیں، ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ سارے صحابہ مل کے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک مل کے جمع ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیف نصلی، یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ میں اور آپ؟ یار حضور کے صحابہ پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیں، حضور فرماتے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یارو صحابہ تو پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب کہتے نہیں وہ اصحاب محمد۔ آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ترمذی پڑھیں، میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں؟ صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا اپنا سٹیٹس ہے، ان کا اپنا رتبہ ہے، لیکن ان کو ان کے مقام پہ ہی رکھو۔ اوئے ہوئے، او یار جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حضرات
چیلنج کر رہا ہوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو درود میں شامل نہیں کیا مولوی، تو کیوں تن دیتا ہے؟ اب صحابہ جب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیسے پڑھے، حضور ماتے پڑھا کرو، اے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ. نہیں سمجھے؟ وہ صحابہ مولوی صاحب پڑھنے والے نہیں تے اہل بیت درود والے نہیں. چلو میں ایک اور دلیل سے سمجھاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 سارے ایک جے، ان پہ بھی درود ہے. نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ گستاخی، نہ بے ادبی. تبلیغ کر رہا ہوں. میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں آپ جب نماز پڑھتے ہیں، چلو صبح فجر کی نماز ادا کرنا ہاتھ باندھ کے کرنا، یا کھلے چھوڑ دینا، یا رفع یدین کر کے، یا آمین بالجہر کہہ کے، یعنی کسی بھی سکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ حنفی ہوں، شوافی، حنابلہ، جعفری، مالکی، کسی بھی فقہ کے مطابق نماز پڑھے، جب قیام، رکوع، سجود ہو جائے، جب تشہد میں بیٹھ جاؤ، تو نماز میں پڑھنا کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہوں. اب جب نماز میں بیٹھ جاؤ تو پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. وہ پڑھنا یار، آپ کہتے سارے ایک ہو جائے تو پڑھنا. مولوی صاحب کہیں نہیں 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 اس طرح نہیں پڑھ سکتے، نہیں نہیں یہ نہیں کام کر سکتے، وہ اہل بیت کا ہی نام آئے گا، آل محمد کا ہی آئے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اہل بیت میں صحابہ میں فرق مراتب بے شمار. اہل بیت کا مقام بڑا بلند ہے، صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن ایک جملے میں فرق بتاؤں، بولیں حضرات آؤ اہل بیت اور صحابہ میں میجر ڈیفرنس بتاؤ. اہل بیت وہ ہے حضرت جی، جب تو نماز پڑھتا ہے اگر اہل بیت پر درود نہ پڑھے تیری نماز ہوتی نہیں، اور صحابہ کا نام لے کے پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. ہوئے 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 ہوئے. وہ میں لڑائی کر رہا ہوں یار، آپ لڑائی نہ کریں، گالیاں نہ دیں، فتوے نہ لگائیں، آپ ان پہ درود پڑھ کے ثابت کر دیں نماز قبول کروا کے. تو پتہ چلا درود پڑھنے والے اور ہیں، ہوئے ہوئے، اور درود والے اور ہیں. اس لیے اہل بیت کا صحابہ سے موازنہ کروانا ہی گمراہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے فقہ کے سب سے بڑے امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں یہ پوری سنیت، قبلہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ پوری سنیت جس پلر پہ کھڑی ہے نا، جس ستون پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل. اگر امام احمد بن حنبل کو میں سنیت سے سکپ کر دوں، نکال دوں نا، تو ساری سنیت کی عمارت دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی. اور امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی کا صحابہ سے کمپیریزن کروانا ہی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں علی کا کس سے مقابلہ کرواتے ہو؟ علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے. علی کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار. علی کی حقیقت کو، معرفت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے یہ جو تکفیریت کا ماحول ہے، یہ جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والوں کو اسی وقت رافضیت کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو شیعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں. میرے سنی بھائیو، اوے اللہ دا واسطہ جے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. اگر
عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے۔ اتنا نظریہ ویژن اتنا تنگ ہے، اتنی گھٹن ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ کوئی قرآن پڑھ کے سنے اسے بھی نہیں مانتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہوگا جو استعمال کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ نے وہ سنا ہوگا۔ میں قرآن سناتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، یعنی میں نے مدار افضلیت قرآن سے بیان کی ہے۔ یعنی مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا میری کتاب کے حوالے سے، افضلیت علی کو اس نے چیلنج کیا، مولوی صاحب نے، ذوالفقار شاہ کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں، بلا کہتا تھا تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے گھر قرآن اترا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب دعویٰ چینج کر، ہوئے ہوئے ہوئے، اور میں نے کہا تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، یہ نہ کہ علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں، میرے باپ کو افضل نہ کہہ، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجاع الناس بھی نہیں۔ میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا کلیم کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ اچھا، میں نے مدار افضلیت جو بیان کیے 3 ہی ہوئے تھے 3.5 گھنٹوں میں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پہلا مدار افضلیت میں نے بیان کیا، سمری دے رہا ہوں آپ کو، علم۔ میں نے 15-20 آیتیں پڑھی، میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، فہم، ادراک، شعور، جو علم و حکمت سے بھرا ہو، لبریز ہو، مزین ہو، منبع ہو، وہی اللہ کے یہاں افضل ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر بخاری مسلم سے حدیث پڑھی، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام جو سب سے بڑا عالم ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے 50 کے قریب آقا علیہ السلام کی حدیث، اہل بیت کی، صحابہ کی، امہات المومنین کی، تابعین، تبع تابعین کی، آراء پیش کی۔ یہ سارے کہتے تھے علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور مقابلہ، یہ بڑا خاص نقطہ سمجھیے گا، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا چاروں میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ مولوی صاحب کہتے تھے نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں۔ تو جب میں نے بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے، پیر صاحب بیٹھے قدم چوم کے، جب میں نے مدار افضلیت علم بیان کیا، علی کو سب سے بڑا عالم بیان کیا، پھر وہ تینوں کا علمی لیول بھی تو بتانا تھا نا۔ نہیں سمجھے یار، او یارو، اور پھر اچھا 4 بندوں میں مقابلہ ہے، 4 بندوں میں، تو 4 بندوں میں جب میں ایک کا علمی لیول بتاؤں گا تو دوسرے کہیں گے بھائی تینوں کا بھی تو بتا، ہو سکتا ہے وہ تینوں کا علمی لیول علی سے زیادہ ہو۔ تو پھر میں نے بخاری، مسلم، امام سیوطی سے 2-3 روایات پڑھی، جس میں نے بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کیا کہ یہ وہ تھے جن کو تو علی سے افضل کہتا ہے، ان کا علمی لیول یہ تھا، ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا، ان کو تو حد جاری۔ یہ پانی ڈالیں، پانی۔ اچھا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، وہ میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا، یعنی اس سے میں نے پہلا جو مدار افضلیت بیان کیا، اس سے یہ بات میں نے واضح کی کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس پیر صاحب روایت کرتے قدم چوم کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سوچئے گا آپ، اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، صرف احادیث کے متن ہی پڑھتا جاؤں،
اللہ کی عزت قسم کھا کہتا ہوں رات ختم ہو جائے گی، علی کے علم پہ حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث، قبلہ گال نہیں مک گئی۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دیا۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات بنی نو انسان میں ایک حصہ، چھٹا حصہ تقسیم کیا۔ اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا، اور وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی ہم سے سب سے بڑا عالم ہے۔ جب میں نے یہ حدیث بیان کی کراچی میں ایک پروگرام میں، ایک چٹ آ گئی، چٹ اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضور سے بھی بڑھا دیا ہے۔ ایک چٹ آ گئی مجھے، جو میں نے ادھر جواب دیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے جواب سنو۔ میں نے کہا مولوی صاحب لکھنے والے، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، ہوئے 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 ہوئے، اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی بڑا عالم ہی نہیں۔ یارو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، بولو یار، کہا تھا کہ نہیں؟ تو بعد میں پھر ہر مسئلے میں علی کے پاس کیوں آتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار، جب کتاب کافی تھی تو پھر علی کیوں؟ ہر فیصلے کو درست کرنے والے کا نام علی، اس لیے پھر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے فیصلے درست کرنے والے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ تو پتہ چلا جو قرآن کے مقابلے میں بابے پیش کرے، ہاں بابوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ان کو سیلوٹ کرتے، تعظیم توقیر کرتے، لیکن قرآن کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے۔ تو جو پھر علی علیہ السلام کو پاک محمد کے بعد افضل نہیں نہ مانتا، وہ قرآن کا سب سے بڑا کھلا منکر ہے۔ دوسرا جو مدار افضلیت میں نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا جہاد، وہ بولو کی ہو یا قتال۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 95 ابھی کھول کے پڑھ لیں، میں نے 10-15 آیتیں پڑھی جہاد پہ۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ پیر صاحب گال نہیں مک گئی، اللہ نے کہا لوگوں افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، بیٹھے ہوں سے لڑنے والے کا درجہ بلند ہے، رتبہ بلند ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جو قتال کرے، جہاد کرے، اور تو علی سے وہ علی جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، تو علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے، بھاگنے والے تھے۔ جب میں نے یہ جملہ استعمال کیا، جو جملہ اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں ہوا ہے بیان، تو مولوی صاحب کہتے ہو گستاخی ہو گئے، گستاخی ہو گئے، ایسا جملہ کہہ دیا، صحابہ کو کہہ دیا بھاگ گئے؟ نہیں، تشریف لے گئے۔ وہ میں نے نہیں کہا یار تشریف، میں نے نہیں کہا، میں تو فرار کا معنی کر رہا تھا بھاگنا۔ میں نے کہا اللہ حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک، اہل سنت ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، ہر ایک نے فرار کا معنی بھاگنا کیا۔ اور یہ بے ادبی نہیں، لغت کھول کے دیکھ لیں، دنیا کی چیلنج ہے میرا، کوئی مائی کا لال مجھے فرار کا معنی تشریف لے جانا تو کر کے دکھائے۔
اور پھر جب اس نے کہا نا کہ یہ تشریف، میں نے کہا نہیں یہ نہیں بنتا، اگر اس کا تشریف کروں تو پھر اللہ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. گالی مک گئی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ کیا کرو. اللہ کا قرآن ہے یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. یہ ادبار دبر کی جمع ہے، دبر واحد ہے، ادبار جمع ہے. اور دبر کہتے ہیں اس کوہلے پیٹھ کو. آپ کسی کو کہتے نہیں تشریف رکھیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں تشریف رکھیں تو وہ کون سی چیز تشریف رکھتا ہے؟ یعنی ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے، ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے، سر کے بل بیٹھتا ہوگا. جی یہی تشریف ہے نا، بولو یار. دوبر کوئی کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا جب جنگ کرتے ہو، قتال کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو تو یہ پیٹھ دشمن کی طرف نہ پھیرا کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ بھاگا نہ کرو. دو بندے لڑتے ہیں، دو بندے جنگ کرتے ہیں، دو لڑ رہے ہیں، ایک بھاگے گا تو کیسے بھاگے گا؟ الٹے پاؤں. اگر الٹے پاؤں بھاگے گا تو ادھر جا کے پلر کے قریب جا گر جائے گا. یعنی جب وہ بھاگے گا تو اپنے دشمن کی طرف پیٹھ کرے گا اور پھر ہی بھاگے گا نا یار. اس کے علاوہ کوئی بھاگ کے دکھائے مجھے. تو اللہ نے روکا ہے. میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی، میں نے کہا ترجمہ بھی نہیں کرتا، میں نے انگلش میں ترجمہ کیا تھا. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے اذ تفسدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے نبی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تشریف لے کے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کھولیں. اللہ کہتا ہے یہ حنین کے لیے نازل ہوئی، وحد کے لیے. ثم ولیتم مدبرین. اور اللہ حضرت نے پتہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ پھر تم اپنی پیٹھ دشمنوں کو دے گئے. اور میں نے تو یہ جملہ ادھر نہیں کہا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یار. فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ لگاؤ، مجھ پہ نہ لگانا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تم نے نامردگی دکھائی، جج نے مجھ سے پوچھا، میں بیل کے لیے گیا، آپ اتنے پڑھے لکھے آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں. آیتیں جو میں نے پڑھی تھی میں بتا دیتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں. اگر گستاخی ہے تو لگاؤ فتویٰ قرآن پہ. میں نے کہا مجھ پہ ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے؟ وہ اللہ پہ کاٹو، اللہ گستاخ ہے. وہ بخاری پہ کاٹو، مسلم پہ کاٹو، میں تو پڑھنے والا ہوں. بڑی عجیب بات ہے یار، یہ گستاخی کا معیار کون مقرر کرے گا؟ قرآن پڑھے تو کہتے گستاخی ہو گئی، حدیث پڑھے تو گستاخی ہو گئی. اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے تو میں نے اس کے سٹارٹ میں حلف دیا ہوا ہے. میں نے حلف دیا تھا کہ واللہ باللہ تاللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی شخصیت کے لیے کوئی گستاخی نہیں. میں نے قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، دلائل دینے ہیں. کسی کو لگے کہ یہ گستاخی ہے تو فتویٰ اس روایت پہ لگائے، مجھ پہ نہیں. میں نے کون سی اپنی زبان سے بات کی ہے؟ میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے یار. تو پتہ چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن افضلیت کا معیار اور بیان کرتا ہے، ہم اور کرتے ہیں. وہ قرآن افضلیت کی شرائط، ٹرمز، کنڈیشنز اور بیان کرتا ہے. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگ انہوں نے مجھے کالے کی کہ ہمارا عقیدہ کہاں کھڑا ہے. قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف قصے اور کہانیاں رہ گئی ہیں. ہمارے پاس قرآن کے رد میں قرآن کی آیات ہی نہیں ہے. جب میں نے ان کے جھوٹے عقیدے کو کراچی کے سمندر میں بہا دیا، 15 دن تک جب ان کو جواب نہ آیا، پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے. تو اسی مسلک کو جس کو سارا سال یہ نبی کا گستاخ کہتے ہیں، انہی کو ساتھ ملا کے انہوں نے مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی کہ یہ گستاخی ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی ہے. اور یہ پنڈی کا کمراسی ہے مفتی حنیف قریشی، وہ کہتا ہے یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا بھاگ گئے. اللہ بڑا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا اللہ کا قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے. میں نے کہا کہ اور مثال دیتا ہے، کہتا ہے جی اگر یہ بات ہو تو سورہ یونس
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کہتا اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ہم ظالم کہیں گے؟ میں نے کہا ہم ظالم نہیں کہیں گے، ہم ان کی دعا پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو انیس شاہ صاحب ہیں راول پنڈی والے، جو ہوسٹ ہے، اینکر ہیں، ان کو جب میں نے انٹرویو دیا تو میں نے اس انٹرویو میں بھی، اور کراچی کے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہے، ایک دیوبند عالم دین ہے بڑے حسینی، ان کے انٹرویو میں میں نے یہ بات کی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ حنیف قریشی تو جیل میں آیا تھا ڈرامہ کرنے، وہ محمد علی مرزا کے گھر کے باہر نہیں آئے تھے یار، باہر دروازے پہ آگے تھے مناظرہ کر، تکے نہ لی نہ دعوت، ایویں چور گئے مناظرہ کر۔ میں نے کہا تھا آپ پنڈی کے مراسی چیلنج کر رہا ہوں، تو جیلہ میں آ گیا تھا ڈرامہ کرنے، اگر اپنے باپ کا نا تو گجرانوالہ کے بٹ کا سامنا کر، تیری نسلیں یاد رکھے گی مناظرہ کہتے کسے ہیں۔ میں نے ایک ایک بندے کو جس نے بھی یوٹیوب پہ آ کے یہ ڈنڈورا پیتا ہے نا، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، یہی رولا ڈالتے رہے، گستاخی ہو گئی۔ میری بات کو گستاخی کوئی ثابت نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ میں نے کوئی بات غلط کی نہیں، نہ گالم نہ گلوچ نہ برا نہ بھلا کچھ نہیں کہا، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے، تو گستاخی کدھر سے آ گئی بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، فرق پتہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے؟ جب سارا کچھ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، سارا کچھ لکھا، میں نے اپنی کتاب افضلیت علی میں 1000 آیتیں جمع کی ہیں علی کی افضلیت پہ، 1000 کتاب پڑھیں، 5000 احادیث، 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال، محدثین مفسرین کے افضلیت علی پہ، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ یہ رضا پروڈکشن والے ہیں، انہوں نے میرے کئی خطاب جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے، اس کو الگ سے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھیں، ہزاروں لیکچر آ جائیں گے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائک الال میرا خطاب لے کے آئے میرے سامنے اور میں نے کوئی حوالہ زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا، اور سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناس بھی سنی نہیں۔ میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اس لیے یہ میرے لیے سعادت ہے، مجھے کالے آئی، ٹیلی فون آئے، آپ آ جائیں، دبئی آ جائیں، انگلینڈ آ جائیں، کینیڈا آ جائیں، امریکہ آ جائیں، آسٹریلیا آ جائیں، جرمن آ جائیں۔ میں نے کہا دسو، میں نے کہا بھاگنے پہ مجھ پہ FIR ہوئی ہے اور میں ہی بھاگ جاؤں؟ میں نے کہا میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے فیس کیا ہے، 2-2.5 ماہ سے فیس کر رہا ہوں، عدالت میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ٹرائل چلے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ FIR کو خارج کروا دیتے، میں نے کہا خارج نہیں کرنی، اب تو مزہ آئے گا، آؤ میرے سامنے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، جس کو بڑا شوق ہے نا، اس کا کوئی نام تو ہو نا، وہ بندہ نہیں جس کو بیوی دوسری بار سالن بھی نہ دے، وہ کہہ دے یاسین قادری سے مناظرہ کرنا ہے، جس کا کوئی قد کاٹ تو ہو نا۔ وہ چیلنج ہے میرا پرماننٹ کے لیے، جب جی چاہے، شہر تیرا، گھر تیرا، کیمرے تیرے، بندے تیرے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر اللہ کے فضل و کرم سے، اور کوئی مائی کا لال اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکے، اور نہ ہم نے گستاخی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کی اہل بیت کا جو مقام ہے ان کو ادھر رکھو، حضور کے صحابہ کو ان کے مقام پہ رکھو،
گڈ بڈ نہ کرو، غلط عمل نہ کرو. جو حفظ مراتب، جو مدارج، جو درجے، جو رتبے اللہ نے بیان کیے ہیں انہی پہ رکھو. تو لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں. جب آپ اس طرح کرتے ہیں، معاملہ خلط ملط کرتے ہیں، خلط مبس کرتے ہیں، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں. ایک دفعہ اور پڑھیں. اچھا، قرآن سے حدیث سے سادات کے قدم چوم کے ایک نقطہ اپنے ٹائم کے اندر جلدی جلدی میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ سے اجازت لینی ہے. اور میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. ذرا میری تبلیغ سنیے گا. بڑا خاص نقطہ ہے. کسی کو چاہیے حوالہ، میں نکل کے جاؤں تو پیچھے سے نہ کہے پہلے تو نہیں سنی گل، پہلے نہیں نہ سنی مولوی صاحب، یہ ساڈا قصور نہیں. کسی کو حوالہ چاہیے میں دکھاؤں گا، منانے نہیں میں آیا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل، اس کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سب کو، بنی نو انسان کو، تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جاگو ذرا یار، کس کے ساتھ؟ بے امام ہم. یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ نہیں فرمایا. اگر اللہ کہتا نا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو پھر جو قیامت کا امام ہوتا اسی کے ساتھ ہم بلائے جاتے. نہیں سمجھ رہے بات؟ توجہ رکھو گے تو پھر سمجھو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے امام ہم، جو ان کے امام ہے نا، اور جو دنیا میں تم نے امام بنائے ہوئے ہیں، جو دنیا میں تمہارے امام ہیں نا، ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے. یارو، میں جو دنیا میں کسی کو امام بنا لوں تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. تو امام تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے نا. فرض کرے اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے ساتھ بلایا جائے گا. کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، کوئی قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مدودی کو، ابن ابی حاتم کو. جس کو جو امام مانتا ہے اللہ قرآن میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ بلائے جاؤ گے. اب میں سمری دینے لگا ہوں آپ کو، ڈیٹیل میں نہیں جانے لگا. یہ T20 کا ورلڈ کپ جا رہا ہے، ہم تو نکل گئے. چلو میں سپر اوور دینے لگا ہوں اور ایک کوزے میں سمندر بند کرنے لگا ہوں. اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. اس سے مختصر توجہ میرے طرف رکھیے گا. یہ جو آیت مجیدہ ہے، اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ پہلے سے لے کے آخری تک مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے کلہم. امام ابن حجر کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے سر کا تاج، کہتے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے موبائل میں روایت پڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے پاس آتے، حاضر ہوتے، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ناتو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز اے بنی نو انسان، اے لوگو، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یا رسول اللہ اخبرنی، مجھے خبر دیجئے وہ قیامت والا امام کون ہے؟ وہ قیامت والا امام کون ہے جس کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا؟ صحابہ پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں. حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت بلال ہیں، جابر ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام نہیں ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پوچھا وہ قیامت والا امام کون سا ہے جس کے ساتھ بلایا جائے گا، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ابوبکر بیٹھ جا. روایت کہتی ہے متعدد بار حضرت ابوبکر نے پوچھا
آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا. پھر یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے علیہ السلام. اب حضرت ابو بکر نے نہیں پوچھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا پوچھ رہا تھا؟ ہائے 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 اب پوچھ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنا کیا ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ قیامت میں جو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، وہ سب سے بڑا امام کون ہے؟ وہ پوچھا ہے. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی امام المبین الذی کان فیہم یوم ندعو کل اناس بامامہم. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سن، اے عمر سن، اے عثمان سن، اے بلال سن، اے جابر سن، قیامت کے روز میرے بعد جو قیامت میں سب سے بڑا امام ہوگا، نبی بھی جس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کوئی اور امام نہیں ہوگا، وہ امام علی ابن ابی طالب ہے. ہوئے 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 ہوئے. پتا چلا میرے سنی بھائیوں، اللہ کا قرآن سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو. کچھ امام وہ ہیں جو مولویوں نے بنائے ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بنائے ہیں. اب تیری مرضی، مولویوں کے امام کو امام مان کے اپنی عاقبت خراب کر، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امام مان کر اپنی عاقبت کو سنوار لے. اب یہ تیری مرضی ہے، یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو کدھر جاتا ہے. بلکہ جو امام ہے، امام اس کا جو لغوی معنی پتہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اگلے کو. نہیں سمجھ رہے؟ امام کہتے ہیں اگلے کو، خلیفہ کہتے ہیں پچھلے کو. مثلاً یہ جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں مسجد میں، تو جب وہ نماز پڑھاتے ہیں میرا خیال ہے ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جی آگے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی خاص بات دے رہا، شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا عمل آپ کے پاس ہے، لیکن جس کو امام مان کے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو گے نا، وہ جدھر لے کے جائے گا تم بھی ادھر ہی جاؤ گے. نہیں سمجھے میری بات یار؟ اب سوچ سمجھ کے امام بنانا. یار آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آپ حسینی نہیں؟ تو حسینیوں کو یہ گرمی جب برداشت کرتے ہو تو ذرا کربلا کا منظر سوچ لیا کرو. تو گرمی سے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. پتہ چلا جو اللہ نے امام بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور جو مولوی صاحب نے بنائے ہیں وہ اور ہیں. اب تمہاری مرضی حضرت جی، اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے. اقبال نے کیا ڈیفینیشن کی ہے امامت کی؟ وہ یار اقبال، آما محمد اقبال وہ حسینی تھا یار. وہ کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. اور سنو خدا کی عزت کی قسم، قربان جاؤں اقبال پہ. اقبال پاک سیدہ کی پاک تربت پہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے
نظریں نیچی کر کے عرض کرتا ہے اے پاک سیدہ اگر آپ کے بابا کی شریعت نہ روکے، اوئے ہوئے، آپ کے بابا کی شریعت نہ روکے تو آج نور محمد کے بیٹے اقبال کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے، آپ کی پاک تربت کا طواف کرے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور سنو اقبال کو مجالس میں کوٹ کرنے والوں، محفل میں کوٹ کرنے والوں، تقریروں میں کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی وکیل ہو، اقبال کو بڑا پڑھتا ہے، اقبال کو بڑا کوٹ کرتا ہے۔ سنو اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں سادہ کروں اس شعر کی تشریح کروں۔ اقبال کہتا ہے لوگو اوے حکومتوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے بھاگنے والا امام نہیں ہوتا، اوے ہوئے ہوئے، جو دنیا کو ٹھوکر پہ رکھے وہ امام ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اب آپ فیصلہ کر لیں، علی کی امامت ہے غدیری، نہیں سمجھ رہے میری بات، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ علی کو امام بنایا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اعلان کر دیا غدیر میں، کچھ لوگ ایک اور خاص جگہ پہ جا کے امام بنے، ان کو لوگوں نے بنایا۔ اور بھائیا لوگوں کے بنے ہوئے امام ہورنی تے اللہ دا بنایا ہوا امام ہو رہی۔ اگلی بات، اچھا کوئی فرض کریں کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، تو ایسے راہ چلتے ہوئے بندہ کہہ دے یہ ڈاکٹر صاحب آگئے، ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن تو لگا دیں، یا بیمار ہوں میڈ دیں، وہ کہے گا بھائی میں ڈاکٹر کہاں سے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا۔ تو پتہ چلا ڈاکٹر آپ اسے کہیں گے جس نے جا کے علم حاصل کیا ہو، نہیں سمجھ رہے۔ وہ خطیب کسے کہتے ہو؟ جو خطاب کرتا ہو، جسے خطاب ہی نہ آئے میری طرح وہ خطیب ہو سکتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہو، تو جس کے پاس علم ہی نہ ہو وہ ہے عالم، بولے۔ مصور کسے کہتے ہو؟ تو تصویر بنائے، تو جسے تصویر بنانی نہ آئے ہے مصور نہیں نا۔ تو میسن کسے کہتے ہو؟ معمار، جو مکان تعمیر کرتا ہے، تو جسے اینٹ سیدھی رکھنی نہ آئے وہ ہے میسن۔ بولو یار، پتہ چلا کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے لوازمات، اس کے واجبات ہوتے ہیں۔ وہ جس میں ہوں گے، توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، وہی اس منصب کا اہل ہوگا۔ حضرات، اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے امامت کی ٹرمز، کنڈیشن، شرائط، لوازمات، واجبات میں پڑھ کے سناتا ہوں، فیصلہ آپ کرنا کہ کون قرآنی امام ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور کون میڈ ان فلاں امام ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے یار۔ امام تو وہی ہوگا نا جس میں وہ شرائط ہوں گی، جو لوازمات ہوں گے، جو واجبات ہوں گے۔ پہلی شرط جو اللہ کے قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آزمائشیں کی، آگ میں ڈال کے آزمائش کی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے آزمائش کی، مال خرچ کروا کے آزمائش کی، جب 100 نمبر لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام رخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ نے کہا نا اب تجھے امام بناتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟
آزمائشیں دے کر حضرات گھر میں بیٹھا بیٹھا کوئی امام نہیں بنتا. اوئے ہوئے ہوئے حجرے میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے کوئی امام نہیں بنتا. حج عمرے کر کے امام نہیں بنتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے امام وہ بنتا ہے جو میرے راستے میں آزمائشیں برداشت کرے. تجھے بتاؤں علی سے کہ محمد مہدی تک اوئے ہوئے ہوئے جب بھی اللہ کے دین پہ کڑا وقت آئے, مشکل وقت آئے, تجھے بتاؤں گھر میں بیٹھے ہوئے کون تھے اور اللہ کے دین کے لیے قرآن کو بچانے والے کون تھے, نماز بچانے والے کون تھے, اذانیں بچانے والے کون تھے, اسلام بچانے والے کون تھے, دین بچانے والے کون تھے, بچڑے قربان کرنے والے کون تھے, گردن قربانے والے کون تھے, پہلے سے لے کے 11ویں تک اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن پیش کرنے والے کون تھے. حضرت جی امام وہ ہے, قرآن کی نص دے رہا ہوں, جب اللہ کو ضرورت پڑے تو گھر میں نہ بیٹھے, اولاد بھی قربان کر دے, بچڑے بھی قربان کر دے, مال بھی قربان کر دے, اپنی گردن بھی پیش کر دے. وہ ہے امام. اوئے ہوئے وہ میں لڑائی کر رہا ہوں, میں جھگڑا کر رہا ہوں. آپ کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لیں, کتب تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں, کتب سیر پڑھ کے دیکھ لیں, مطالعہ کریں, سٹڈی کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امامت کی شرائط کیا ہے, امامت کے واجبات کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں. قرآن سے ایک اور شرط بتاتا ہوں. سورہ دہر پڑھیں, سورہ دہر, ذرا صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ جی علامہ علی ناصر الحسینی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس جشن میں. علامہ صاحب یہ جشن ہم نے کچھ 4-5 سال پہلے شروع کیا تھا, تھوڑے سے لوگ تھے, اس کا آغاز کیا, سٹارٹ کیا بانی کی حیثیت سے. آج آپ جیسے شخصیات کے تعامل سے دیکھیں اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے. علامہ صاحب تشریف لائے ہیں, میں نے ان کو زیادہ بٹھانا نہیں, اس کی وجہ ہے لاہور ایک پروگرام پہ میں خطاب کر رہا تھا, علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے خطاب ختم کیا تو علامہ صاحب اپنے روایتی انداز میں کہتے ہیں کوئی گل نہیں, یاسین پڑھتے پڑھتے بندہ لیٹ تے ہو ہی جاتا نا, تو لہٰذا آج لیٹ نہیں کرنا. میں نے لائٹ بند میں اپنے حصے کا کام کیا, لائٹ بند میں, لائٹ بند تھی, میں نے کہا چلو علامہ صاحب آئیں گے, ان کو بیٹھا ہوا مجمع ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ذرا صلوات پڑھیں. بس یہ چند منٹوں کی حاضری رہ گئی. اب اگلی شرط جو قرآن بیان کرتا ہے امامت کی, وہ شرط یہ ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْ مِنْكُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, آیت سنیے گا. اللہ کہتا ہے حضرات خبردار, اس کی اطاعت نہیں کرنی, اسے امام نہیں ماننا, اسے رہبر نہیں ماننا, اسے پیشوا نہیں ماننا, اسے ہادی نہیں ماننا, اسے مہدی نہیں ماننا. مولا کسے فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے 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 ہوئے, اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار. اللہ کہتا ہے خبردار, وہ امام نہیں. کون مولا؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر کافر. اچھا میری بات توجہ کے ساتھ یہ سنیں, سماعت کریں. اگر آپ کتب اہل سنت کا مطالعہ کریں, سٹڈی کریں, الاستیاب پڑھیں, عزد الغابہ پڑھیں, طبقات ابن سعد پڑھیں, اماد الدین ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ پڑھیں, تاریخ طبری پڑھیں, ابن خلدون پڑھیں, ابن حشام پڑھیں, سینکڑوں کتب اہل سنت کا مطالعہ کریں, سٹڈی کریں. ابھی کچھ لوگ ایسے تھے, آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا, اعلان نہیں کیا, نبی تو تھے نا, علی اور نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. یہ اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں, تو ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا. کچھ لوگ ایسے تھے, انہوں نے گناہ بھی کر لیے, یعنی شرابیں بھی پی لی. لالا موسیٰ میں شراب پینا حلال ہے میرا خیال, ثواب ہے, ثواب. گناہ
اور بولو یار کی ہو گیا جی؟ یعنی انہوں نے شراب بھی پی لی، چوری چکاری بھی، دیگر معاملات بھی ہوتے رہے. بعد میں جب آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان کر دیا، انہوں نے گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بولو یار. اگر تو اللہ کنڈیشن لگاتا، کوئی ساتھ اضافت بیان کرتا، شرط لگاتا، تو اللہ یوں کہتا کہ حبیب مکرم جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ کیا یا کفر شرک میں زندگی گزاری، وہ چونکہ اعلان سے پہلے تھا، اب انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا وہ بھی امام ہو سکتے ہیں. پر اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے بات کی مطلق. حضرات اللہ نے کہا جو بعثت کے اعلان سے پہلے بھی گناہ کر چکے ہو، کفر میں زندگی گزار چکے ہو، شرک میں زندگی گزار چکے ہو، اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والے بھی امام نہیں بن سکتے. واہ قربان جاؤں مولوی تیری عقل پہ، تیری سمجھ پہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھوں. تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے. اوئے ہوئے ہوئے یارو، جو بعثت کے اعلان کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے، تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے. اچھا یار، ایک بڑی خاص بات ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا. ہمارے اہل سنت میں کتابیں لکھی گئی ہیں، 20 کتابیں لکھی گئی ہیں شخصیات پہ. ہر ایک بندے کا نام، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے قبیلہ کا نام، کب کلمہ پڑھا، کب مسلمان ہوا، اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، سارا کچھ لکھا ہوا. الاستیاب پڑھ کے دیکھ لیں، استغاثہ پڑھ کے دیکھ لیں، 5 سے 6 ہزار بڑی شخصیات کے سارے احوال لکھے ہوئے. ایک ایک بندے کا نام نہیں سمجھ رہے. آپ ایسا کریں، کتب حدیث کھول لیں، کتب تفاسیر کھول لیں، نسب پہ لکھی جانے والی کتابیں کھول لیں، ایک ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اعلان نبوت سے پہلے کیا کیا کرتا رہا، بعد میں کیا کیا کرتا رہا. حضرات اے لالا موسیٰ والو، کتب اہل سنت کی سٹڈی کرو، مطالعہ کرو، غوطہ زنی کرو. سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، جو اللہ نے قرآن میں امامت کی شرائط بیان کی ہے، جو واجبات بیان کیے ہیں، جو لوازمات بیان کیے ہیں، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کی ہے، اگر تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر آئے تو مجھے بتانا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ آخری نقطہ، آخری شرط، اور آپ سے اجازت آخری. آگے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. گالی مک گئی. حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کا کہا نہیں ماننا، اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا، اسے امام اور ہادی نہیں بنانا. مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو. نہیں سمجھے یار؟ جو جاہل ہو، جو ایٹ دی سپاٹ، کوئی بندہ کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈنگ تک اس سے آ کے سوال کرے، کویسچن کرے، جو ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ ہر سوال کا جواب دے دینا، وہ ہوتا ہے امام. اور جسے چھوٹے سے مسئلے کا جواب دینے کے لیے چھوٹے سے وہ چھوٹا کر رہا ہوں یا جسے چھوٹے سے مسئلے کا جواب دینے کے لیے مولوی جی وہ گھر جانا پڑے، وہ امام نہیں ہوتا. امامت کی شرط ہے علم، نالج، فہم، ادراک، شعور، حکمت. یہ جس کے پاس ہوگی وہ امام بنے گا. آپ بتاؤں تجھے، اس گھر کے بچے اور بچیاں بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں. وہ یارو جبریل تو اس گھر سے آ کے ٹیوشن لیتا ہے، جبریل تو اس گھر کے بچوں کا نوکر ہے. تو جتنی بھی امامت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، بلکہ حضرت ابو طفیل روایت کرتے آخری حدیث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن واصلہ، یہ آخری صحابی ہیں حضور کے. آخری سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات میں حضور کے صحابہ میں جو اینڈ تک زندہ رہے نا 110 ہجری تک، وہ حضرت عامر ابن واصلہ، حضرت ابو طفیل تھے. ویسے مولوی صاحب دی اپنی مرضی ہے نا، وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے پوتوں کے نام رکھنے والوں، رکھو، ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن تم کو ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو میسم تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت ابو ذر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں نظر نہیں آتے؟ ابو سعید خدری کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، نبی کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے. اور یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے وچوں نہ مان. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کن پہ نازل ہوا ہے؟ حضور پہ. اور بولو یار، حضور پہ نازل ہوا ہے. جو کسی اور کے بارے میں سوچے کافر. حضور آخری نبی ہیں. قرآن فقط حضور پہ نازل ہوا ہے. یہ سمجھیں گے تو آگے پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ. کن پہ؟ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایسے ممبر لگا ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مولا علی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے اور کہتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ يَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنْهَارٍ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ. اے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر یہ اعلان کر رہے تھے، لوگو آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو کس کے لیے نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. عالم من بعدی علی ابن ابی طالب، تاجدار کائنات کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے آج کے دن آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے تاجدار کائنات پہ نبوت کو ختم کر دیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ امامت کا آغاز کر دیا. دو طبقے ہیں نا ہمارے ہاں زیادہ بڑے امت مسلمہ میں، ایک اہل سنت قبلہ قدم چوم رہا ہوں، دوسرے اہل حدیث. یار اہل سنت کا کیا مطلب ہے؟ حضور کی سنت والے. اہل حدیث حضور کی حدیث والے. اہل حدیث سے پوچھو کہتے نہیں حدیث جو ساڑھے کول ہے، سانو کی لوڑ ہے کسے امام دی، قرآن ساڑھے کول، حدیث ساڑھے کول. اسیاں حدیث والے، اہل حدیث. تو سنی اہل سنت، حضور کی سنت والے. حدیث کہتے ہیں جو حضور نے اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا، یہ ہے حدیث. اور جسے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اوئے ہوئے پریکٹیکل کر کے دکھایا، وہ ہے سنت. یار ایکٹ سنت. What is the definition of sunnah? The act of the holy prophet حضرت محمد peace be upon him, that is called sunnah. جو آقا علیہ السلام نے عمل کیا وہ سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی فرض کرے حضور میں صلو اور نماز پڑھو، یہ کیا ہے؟ حدیث. کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو مجھے دیکھو اس طرح پڑھو. اب جو حضور کو دیکھ کے پڑھتا ہے یہ ہے سنت. چلو بخاری مسلم میں روایت ہے حضرت خالد بن ولید وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں گو کا گوشت پیش کیا گیا. گو حضور علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا، کراہت اختیار کی، ناپسند کیا، نہیں کھایا. پاس حضرت خالد بن ولید بیٹھے انہوں نے کھا لیا. اپنی اپنی نہیں، اپنی اپنی سوچ ہے نا، اپنا اپنا ایمان ہے نا کہ نبی کسی کو ناپسند کر دے تو آپ پسند کر لیں. میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں یار. آقا علیہ السلام نے خود تناول نہیں فرمایا، خالد بن ولید نے پاس بیٹھے ہوئے کھا لیا، ان کو نہیں روکا. پتہ چلا گو کا گوشت کھانا حرام نہیں لیکن سنت بھی نہیں.
سنت کب بنتا جب حضور تناول فرماتے. یہ سنت اور حدیث میں فرق بتا رہا ہوں, یہ میں مختصر کرنے لگا ہوں. یہ جو غدیر ہے نا, اوئے ہوئے قبلہ آپ کی نظر کرنا ہے یہ جملہ میں نے, یہ جو غدیر ہے یہ نہ فقط حدیث ہے اور نہ فقط سنت ہے. نہیں سمجھے؟ اگر حدیث ہوتی تو حضور علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کرتے اور کہہ دیتے من کنت مولا ہو فعلی مولا, میرے صحابی ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا, گل مک جاندی. یہ ہوتی حدیث. حضور نے ایسے تو نہیں کیا. ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا گیا, بولو ممبر لگایا گیا, پھر اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے, حضرت بلال سے اذان کہلوائی گئی, سارے جمع ہوئے اکٹھے ہوئے, ٹوٹل کلہم آل کمپینین آف دی ہولی پرافٹ, سارے اکٹھے ہوئے. حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا, ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیے. میرا خیال ہے یہ حضور علیہ السلام جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر رہے ہیں, یہ میرا خیال حدیث ہے. بولو کی ہویا جی یار, سنت ہے. یعنی یہ ہاتھ جو بلند کر رہے ہیں یہ عمل ہے نا آقا علیہ السلام کا یار, یہ ایکٹ ہے نا آقا علیہ السلام کا, حدیث تو نہیں. یہ سنت ہے, سنت کو چھوڑ نہیں رہے, ہاتھ پکڑے ہوئے اسی طرح. اب صحابہ کی طرف چہرہ کر کے ہن حدیث سنو. ہوئے ہوئے دو ہی بڑے مسلک ہیں ہمارے پاس, ایک اہل سنت کا کلیم کرنے والے, ہم حضور کی سنت والے, دوسرے حضور کی حدیث کا دعویٰ کرنے والے. حضرات آخری لائن پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے آقا نے علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے یہ سنت فراہم کی, اور زبان سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے حدیث ارشاد فرمائی, اور دنیا میں میسج پہنچا دیا. میری امت میں ایک طبقہ ہوگا وہ کہیں گے ہم سنت والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سنیو, اوے سنیو, اگر سنی ہو تو سنت سمجھ کے علی کو آقا مان لو, علی کو مالک مان لو, علی کو مولا مان لو. دوسرا طبقہ اہل حدیث, اوے اہل حدیث ہو, اگر اہل حدیث ہو, حدیث سمجھ گئے علی کو مولا مان لو, علی کو مالک مان لو, علی کو آقا مان لو. پتہ چلا حضرت جی جو علی ولی اللہ کا منکر بن جائے, جو ولایت علی کا منکر بن جائے, جو علی کو آقا نہ مانے, جو علی کو مولا نہ مانے, جو علی کو مالک نہ مانے, جس طرح حضور ہے اس طرح نہ مانے, جو علی ولی اللہ کا منکر ہے نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے. نعرہ